کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کانٹا لگا دیا ہے عمران خان پہ، یا بظاہر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اللہ ہے، خدا ہے، جو چاہے کرے گی۔ اس کائنات کے اوپر خدا بھی ہے۔ بڑے بڑے طاقتور فرعونوں نے چاہا وہ نہیں ہو سکا۔ عوام جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، عوام کھٹے ہوں گے ہو جائے گا۔ فلاں یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں ہو سکتا، جو خدا چاہتا ہے۔ اور عوام جب اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ان کے اٹھ کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیں میں پہلے دن سے میں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے دشمن کی بھی حکومت اس طرح سے گرائی جاتی نا، ہم مخالفت کرتے۔ ہمارے پرنسپل سٹینڈز ہیں، دشمن کی بھی حکومت گرائی جاتی، نواز شریف کی گرائی جاتی، اس طرح سے ہم سٹینڈ لیتے، اس کے مخالفت کرتے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کافی پانی پلوں سے گزر آگے جا چکے ہیں۔ اس وقت جس بحران کا ہمارا وطن شکار ہے، ہمارا ملک شکار ہے، اور جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے، ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت عوام کا شعور، عوام کی بصیرت آ گئی سب کے سامنے۔ عوام کیا چاہتے ہیں، کتنے سروے کروائے جا چکے ہیں۔ عوام جو چاہتے ہیں، عوام کو وہ ملنا چاہیے، اور جو چاہتے ہیں وہ حق ہے، صحیح ہے، وہ غلط نہیں چاہ رہے، وہ فریش الیکشن چاہ رہے ہیں، وہ اپنا حق کے انتخاب پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آئینی قانونی حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ باقی حکومتیں کمزوریاں جو بھی ہوں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم آگے نہیں کر رہے۔ ہمارا ملک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ہم ماضی سے نکل کر آگے آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے ملک کے ساتھ۔ ملک آگے بڑھ رہا تھا، ملک کے اندر کورونا کے حالات آئے، بدترین حالات آئے، لیکن مزدوروں کے اوپر مشکلات آنے دی گئی۔ جو کہا جاتا تھا کہ آپ اس کو بند کر دو، لاک کر دو کنٹری کو، نہیں کیا گیا۔ اپنے پاکستان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے حل نکالے گئے، اور بہترین حل نکالے گئے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہرحال اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے کے خلاف، عوام پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جانے کے خلاف، آپ کے سامنے ہے نا، آپ بھی تو یہیں سے ہے نا۔ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس سے آپ کو گزارا ہو رہا ہے؟ آپ کی قدرت خرید بڑی ہے، کم ہو گئی ہے؟ اور بدترین تاریخ ہے پاکستان میں کبھی اس طرح سے نیچے نہیں گرے مہنگائی کے اعتبار سے۔ آپ کے گھر میں کتنی مشکلات ہوں گی، آپ کے کچن کی کیا حالت ہے، آپ گاڑی میں پیٹرول کتنا ڈلوا لیتے ہیں، کہاں تک چلے جاتے ہیں، کدھر اگر 30,000 روپیہ 50,000 تنخواہ تھی، اس کی ویلیو کتنی رہ گئی ہے؟ ہر آدمی فیل کر رہا ہے۔ یہ آئے اس کو حل کرنے کے لیے اٹھیں، ایسے لوگوں سے جان چھڑائے وطن کی جو وطن کو مزید معاشی دلدل کا شکار کر رہے ہیں، اور انہیں پرواہ نہیں ہے۔ میرے آخری دن تک کہ میرے سٹینڈ سب کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت جو تباہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بے سابقہ ہے۔ مقایسہ نہیں کر سکتے آپ اس کو، اور آپ اس طرح سے الجھا نہیں سکتے کہ آپ پیچھے کو دیکھیں، آپ چپ رہ کے بیٹھیں، کچھ نہ بولیں، خاموش رہیں۔ عوام کیا چاہتی ہے؟ ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہمارا دشمن کی بھی حکومت ایسے گرائی جاتی اور ملک کو تباہی اور بربادی کا شکار کیا جاتا، ہم سٹینڈ لیتے اس کے لیے۔ ہمارے لیے فرد مہم نہیں ہے، پاکستان مہم ہے، پاکستان کا آئین مہم ہے، پاکستان کے عوام مہم ہے، اور ان کا حق مہم ہے۔ اس وقت خاموش رہنا، چپ رہنا، اس وقت ہمارا وطن تاریخ کے بدترین بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے عوام یہ برداشت نہیں کریں گے۔ مادر وطن کو یہ سے لاش بنانا چاہتے ہیں، ایک مردہ لاش بنانا چاہتے ہیں تاکہ جہاں سے کاٹو۔ لہذا عوام کو اٹھنا ہوگا اپنے وطن کی خاطر۔ ایک 24 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک، کیا حیثیت ہے اس وقت اس کی؟ ہمارا کوئی داخلی استحکام نہیں رہا، عزت نفس نہیں رہی، غیرت نہیں رہی۔ لہذا ان حالات میں پورے پاکستان کے عوام کو اٹھنا ہوگا۔ اس وطن کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں نہ واشنگٹن اور لندن میں۔ استعمال کے لیے اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی پر حملہ کرنے کے لیے، نہ اس کی فضائیں دینی چاہیے، نہ اس کی زمین دینی چاہیے، نہ سمندری حدود دینی چاہیے۔ کوئی غیروں کو نہیں دے گا۔ ویسٹرن اور امریکہ کیا پایا ہم نے، کیا حاصل کیا ہم نے سوائے تباہی اور بربادی کے؟ میرے والد جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 71 میں، اس دن بی بی سی کی خبریں سنتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو کر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، چپ نہیں رہیں گے۔ یہ شیعہ سنی پاکستان نہیں تھا، یہ مسلم پاکستان۔ اس وقت خاموش رہنا، چپ رہنا درست نہیں ہے۔ کل اس وقت لوگ خاموش تھے اور چپ تھے، پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ لوگ بے خبر تھے، بے توجہ تھے، کوئی توجہ ہی نہیں تھی، بے تفاوت ہو چکے ہوئے تھے۔ لہٰذا ہمارا مادر وطن دو لخت ہو گیا، دو نیم ہو گیا۔ آج نوشتہ دیوار اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اندھا ہے وہ۔ اس وقت ہمارا وطن تاریخ کے بدترین بحرانوں سے گزر رہا ہے، اور انتہائی بلو ایوریج لوگ جنہوں نے گرو ہی نہیں کیا،
اگر انہوں نے گرو کیا تو صرف لوٹنے میں، تباہی اور بربادی میں گرو کیا ہے. وہ مسلط ہے ہمارے اوپر اس وقت. پاکستان کا آئین ان کے نزدیک مقدس اور محترم نہیں ہے. کورٹس کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلیک میلر ہے یہ. ججز کے ساتھ ان کے رویے دیکھیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو. پاکستان کے عوام یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. لہٰذا اس حساس وقت میں مادر وطن کو جو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ اسے لاش بنانا چاہتے ہیں، ایک مردہ لاش بنانا چاہتے ہیں تاکہ جہاں سے کاٹو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کٹ رہا ہے. ایسا بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا عوام کو اٹھنا ہوگا اپنے وطن کی خاطر، اہل وطن کی خاطر. دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم شفٹ آف پاور کے دور سے گزر رہے ہیں. دنیا یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے تاکہ ہم ریلیونٹ ہوں. اس وقت اس دنیا کے اندر ہم irrelevant ہو چکے ہوئے ہیں، irrelevant ہو چکے ہوئے ہیں. ایک 24 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک، کیا حیثیت ہے اس وقت اس کی؟ چھوٹے چھوٹے سٹی کی طرح کے ملک یہاں دخالت کرتے ہیں. ہماری اپنی کوئی خارجہ پالیسی نہیں رہی، ہماری اپنی کوئی داخلہ پالیسی نہیں رہی، ہمارا کوئی داخلی استحکام نہیں رہا، عزت نفس نہیں رہی، غیرت نہیں رہی. غیرت مر چکی ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. لہذا ان حالات میں پورے پاکستان کے عوام کو اٹھنا ہوگا. پیر و جوان، زن و مرد، ہر ایک کو اٹھنا ہوگا اپنے وطن کی. یہ کسی پارٹی کی جنگ نہیں ہے، وطن کی خاطر لڑائی ہے. ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے. اب یہ جان بوجھ کر یا نادانی اور جہالت کی وجہ سے اس وطن کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ایسی دلدل میں پھینک رہے ہیں جہاں سے باہر نکلنا شاید ناممکن ہو جائے آئندہ اگر دیر کی گئی تو. لہٰذا اس وقت ہم پاکستان کی خاطر، پاکستان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے، اس کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں نہ واشنگٹن اور لندن میں. اس کی سرزمین کسی کو استعمال کے لیے اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی پر حملہ کرنے کے لیے. نہ اس کی فضائیں دینی چاہیے، نہ اس کی زمین دینی چاہیے، نہ سمندری حدود دینی چاہیے. کوئی بھی غیرت مند بندہ یہ کام نہیں کرے گا، کوئی غیروں کو نہیں دے گا. ہم نے دنیا کی عالمی طاقتوں سے جو اس وقت ویسٹرن اور امریکہ کیا پایا، ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے کیا ملا ہے ہمیں سوائے تباہی اور بربادی کے. لہٰذا ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے گھروں میں خاموش نہیں رہنا ہے اور اس راستے میں کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں میدان میں رہنا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میرے والد جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 71 میں، اس دن BBC کی خبریں سنتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو کر ڈیتھ ہو گئی تھی. 41 سال کے تھے. اس وقت پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے. ان مظلوموں کے لیے خاموش نہیں رہیں گے جنہیں حق نہیں ملتا، حقوق نہیں ملتے.